الرحیم قل بفضل و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ کے فضل سے آج ماہ ربیع النور کی پہلی تاریخ اور پہلی صبح ہے۔ اس ماہ مقدس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی، اور ایک چھوٹا سا خدشہ ہے، یعنی کہ اعتراض بعض اوقات ذہنوں میں خلل دیتا ہے، وہ یہ کہ اس ماہ مقدس کی 12 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عیدیں تو دو ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ شرعی طور پہ دو عیدیں ہیں جو لازم و ضروری اور اسلام کے دامن میں واضح نظر آتی ہیں، وہ دو ہی عیدیں ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صحابہ نے بھی منایا یا اس دور میں کبھی کسی نے اسے عید کا دن کہا ہے؟ نہیں کہا۔ تو پھر بعد میں اگر کوئی عید کا دن اسے کہتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بنیادی طور پہ یاد رکھیں، عید کی دو قسمیں ہیں، عید شرعی اور عید مسرت۔ عید شرعی وہ ہوتی ہے جو لازم و ضروری ہے، جسے شریعت نے واضح عید کہا ہو، اسے عید شرعی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے عید مسرت، کوئی بھی خوشی کا دن اسے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام معاشرے میں ایک محاورتاً بولا جاتا ہے، کسی کو کوئی خوشی میسر آئے نا، کہتے ہیں یار تیری تو آج عیدیں ہیں نا، ایک نہیں کئی عیدیں ہیں تیری، یہ محاورتاً لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ عید شرعی مراد ہے؟ نہیں، وہ عید مسرت ہے، وہی خوشی کے موقع پہ اس کے لیے لفظ عید اس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ تو عید شرعی وہ عید ہے جو شریعت کے اندر واضح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ ہر خوشی کے موقع کو عید کا دن کہا جا سکتا ہے، عید مسرت، خوشی کی عید۔ جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ قال عیسی ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے رب نازل فرما ہم پر مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان، کھانا نازل فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ المائدہ آیت نمبر اس کی 114 دیکھ لینا، یہ دعا کی ہے، پروردگار ہمارے لیے بنی اسرائیل کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل، جنت سے کھانا نازل فرما۔ فرمایا کہ پروردگار جب تو کھانا نازل فرمائے گا، تقول لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، جس دن وہ دسترخوان کھانا ہمارے لیے نازل ہوگا، یہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے اللہ جس دن وہ کھانا نازل ہوگا نا، آنے والے وقت میں ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ کھانا نازل ہونے والا دن عید کا دن ہوگا۔ کھانا نازل ہونے پر لوگ عید منائیں، ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر عید کیوں نہ منائیں؟ اچھا، دوسرا یہ فرمایا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن ہوگا۔ اچھا، جب کھانا نازل ہوا تھا عیسائیت پر، یہ نہیں کہ پوری قوم کو ہی کھانا کھلا دیا گیا تھا، کسی کو کچھ ملا، کسی کو برتن ملے، کسی کو کوئی ٹکڑا ملا، اور پھر آنے والی نسلوں کو تو نہ ملا نا وہ کھانا۔ اس کھانے کے نازل ہونے کا آنے والی نسلوں کو کیا فائدہ ہوا؟ عید وہ بھی منا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد پر جنت سے کھانا نازل ہوا تھا، ہمارے لیے بھی وہ عید کا دن ہے۔ آج آپ دیکھیں گے اتوار کو گرجے میں خاص طور پہ ان کا پروگرام ہوتا ہے، مسیح برادری کا۔ اتوار کو آپ دیکھیں گے
اتوار والے دن خاص پروگرام ہوتا ہے، گرجے میں یہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ خاص دن اس لیے کہ اتوار والے دن یہ کھانا جنت سے نازل ہوا تھا۔ ان کے وہ آبا و اجداد جو سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے گزرے، ان کے لیے کھانا نازل ہوا تھا۔ آج تک وہ ہر اتوار کو عید کا دن مناتے ہیں، جسے قرآن پاک میں نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک لوگ قدر کریں اللہ کی نعمت کی، بھئی ان کے لیے کھانا نازل ہو، وہ اسے عید کا دن کہے، اور ان کی تردید نہیں کی گئی کہ انہوں نے کھانا نازل ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عید کا دن بنا لیا، اگلے پچھلوں نے یہ غلط کیا، عید شرعی ہے ہی نہیں، ایسا نہیں کہا گیا۔ ان کے اس ذوق کا اظہار کرتے ہوئے بیان کیا گیا، فرمایا کہ انہوں نے ان کے اگلے پچھلے لوگوں نے اس دن کو عید کا دن بنا لیا۔ یہ عید مسرت تھی۔ ہم بھی کہتے ہیں عید میلاد النبی، جو ہم کہتے ہیں یہ عید شرعی نہیں ہے، عید مسرت ہے، خوشی کا موقع ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ ماہ مقدس 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی ولادت نہ ہوتی، بقیہ 2 شرعی عیدیں ہمیں ملتی نہیں۔ یہ قرآن ملا، یہ جہاں ملا، یہ ایمان ملا، یہ نور ملا، یہ جنت کے راستے ملے، جہنم سے بچے ہم، یہ اخوت و بھائی چارہ ملا، دین اسلام ملا، ہمیں اصول زندگی ملا، سب کچھ آمد مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ تو لہٰذا اس نظریے سے دیکھیں، محبت اور عشق کے نظریے سے دیکھیں، تو پھر ان 2 عیدوں کی کیا حیثیت اس عید میلاد النبی کے لحاظ سے۔ یہ عید نہ ہوتی تو ہمیں کچھ بھی نہ ملتا، انہی عیدوں کی، اس عید کی وجہ سے تو ہمیں جنت ملی، سب کچھ ملا، نور ایمان ملا۔ تو کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت، سب سے، خدا کی عزت کی قسم، کائنات کے اندر جو ہمیں سب سے بڑی نعمت ملی ہے نا، وہ نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، 11ویں سپارے کے اندر فرمایا محبوب انہیں کہہ دو کہ تم لوگ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت کی خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کی خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ کی طرف سے رحمت اور فضل کیا ہے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تم پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہوا، وہ فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اللہ کی طرف سے سب سے بڑی رحمت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ یہ قرآن پاک سنا رہا ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے محبوب آپ انہیں کہہ دیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب اعلان کر دیں پوری امت کے اندر کہ اللہ کی جو خاص فضل اللہ کا ہے اور اس کی خاص رحمت ہے، اس کی خوب خوشیاں مناؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فضل کائنات میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو، ہرگز گنتی نہیں کر سکتے۔ اس نے اس قدر نعمتیں عطا کی، پر ہم انہیں شمار جب نہیں کر سکتے تو ایک ایک کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر تو ہم پر واجب ہے نا۔ پھر ہم دیکھیں گے خاص نعمتیں کون سی ہیں۔ اللہ کی جتنا بھی نعمتیں لا تعداد ہیں جو شمار میں آنے والی نہیں ہیں، ان میں سے سب سے خاص، سب سے عظیم نعمت جو ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے کہ پروردگار نے ہمیں انسان بنایا، احسان نہیں جتلایا، ہمیں نور ایمان دیا، احسان نہیں جتلایا، ہمیں سماعت و بصارت دی، احسان نہیں جتلایا، کائنات کا وجود دیا، حسن و جمال دیا، کروڑا نعمتیں عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا، فرمایا لقد من اللہ، چوتھا پارہ، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یقیناً ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنا محبوب ان کو عطا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا فضل، اللہ کی طرف سے سب سے بڑی رحمت، اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو فرمایا کہ اے محبوب انہیں کہہ دو کہ اپنے رب کے فضل اور اس کی رحمت کی خوب خوشیاں مناؤ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کے خوب چرچے کرو۔ خوشیاں منانا، خوب چرچے کرنا، اس کے فضل کی خوشیاں، اس کی رحمت کی خوشیاں، اس کی نعمت کے خوب چرچے۔ اب سب سے بڑا فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، سب سے بڑی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔
اب بتائیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی خوب خوشیاں مناؤ، اس کے خوب چرچے کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کے خوب چرچے کرو۔ چرچا کسے کہتے ہیں؟ محض نیچے بیٹھ کے تسبیح پر درود پاک پڑھنا یہ چرچا نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ چرچا ہے کہ اظہار کرو، پتہ چلے کہ یہ لوگ خوش ہیں، تمہارے چہرے سے مسرت کے آثار نظر آئیں، تم ایک ایسا ماحول بناؤ کہ پتہ چلے کہ رون کے بدلی ہوئی نظر آئیں کہ واقعی یہ لوگ اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہی ہیں۔ آوازیں اٹھانا، محسوس کرانا کہ ہم اللہ کی اس نعمت پر چرچا کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو، عیسائیت کو کھانا عطا ہوا، چند ایک لوگوں کو، تا قیامت آنے والے سب لوگ اس پر عید کریں، عید مسرت کریں، عید شرعی نہیں۔ ہمیں نعمت ملی سب سے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، فضل ملا سب سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، رحمت ملی سب سے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، جس پر اللہ فرماتا ہے کہ ان کی خوب خوشیاں کرو اور ان پر خوب چرچے کرو۔ کمال ہے کہ ہم وہاں خاموش رہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ مومن ہو اسے خوشی نہ ہو، مومن ہو اسے راحت نہ ملے، مومن ہو وہ چرچا نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے عید میلاد النبی تو یہ عید مسرت ہے، بھئی عیسائی طبقہ وہ کھانے نازل ہونے پر عید منائے، ہم آمد مصطفیٰ پہ عید کیوں نہ منائیں؟ ٹھیک ہے نا؟ کوئی کہے کہ بس دو ہی عیدیں، میں کہتا ہوں نہیں، دو عیدیں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ یا رسول اللہ کیوں عید کا دن ہے؟ ہر جمعہ عید کا دن ہے۔ یا رسول اللہ کیوں عید کا دن ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جمعہ والے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق پیدائش ہوئی، لہٰذا وہ ہمارا باپ ہے، ان کی تخلیق اور پیدائش کا دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے ہم اسے عید کا دن بنائیں گے۔ جمعہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جمعہ خاص کیوں ہے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی اس دن، اس لیے اسے۔ اور دوسری بات، وفات بھی حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن ہے، سوگ منانے کا نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا آمد مصطفیٰ پہ ہمیں جو کچھ ملا وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر آنے والا لمحہ آپ کا پچھلے لمحے سے اور بہتر ہے۔ آپ کا دنیا میں امت میں رہنا یہ بھی اعلیٰ افضل ہے، آپ کا چلے جانا یہ امت کے لیے اور بہتر ہے۔ تو جب بہتر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری چلے جانے پر ہم کیا سوگ منائیں؟ نہیں، سوگ تو ہم تب مناتے کہ ہم سے قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے ساتھ چھین لیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر ایمان بھی چھین لیا جاتا، کلمہ بھی چھین لیا جاتا، جنت کے راستے بھی چھین لیے جاتے، تب ہم سوگ مناتے کہ سب کچھ چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب نہیں، آپ کا زندہ رہنا بھی اولا تھا، آپ کا یہاں سے چلے جانا بھی امت کے لیے بہتر ہے۔ تو جو ہمارے لیے بہتر ہوا اس پہ ہم غم نہیں، خوشی منائیں گے۔ تو لہٰذا عید میلاد النبی اگر کوئی کہتا ہے تو وہ عید مسرت ہے، خوشی کی عید ہے۔ بھئی ہم تو کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم کروڑاں عیدیں جمع کریں، عید میلاد النبی جیسی عید کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ عید مسرت کی بات کروں، شرعی نہیں کہہ رہا میں، کوئی واجب نہیں، کوئی محفل میلاد نہ کرے ہم کہیں استغفر اللہ وہ گستاخ رسول ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ کوئی میلاد مصطفیٰ نہ کرے اسے سنیت سے خارج کر دیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کوئی میلاد مصطفیٰ نہ کرے اسے ہم مسلمان نہ سمجھیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو نہیں کرتا یقیناً وہ بھی سنی ہے، وہ بھی مسلمان ہے، جو کرتا ہے وہ بھی اچھا کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، مستحب عمل ہے۔ لیکن جو کرنے والوں کو بہترین انداز میں، جو غلط کرتے ہیں، جن نے خرافات پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم ان کے بالکل خلاف ہیں، ان کی تردید کرتے ہیں۔ جو اچھا کرتے ہیں، سنجیدہ انداز سے، خوبصورت انداز سے محفل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ بیان ہوتی ہے، اس قدر سنجیدگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کی بات ہوتی ہے، دین اسلام کی اشاعت ہوتی ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، پھر دعائیں ہوتی ہیں، تحفے طائف ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں تو عین اسلام ہے۔ جو ان کو بدعت کہہ کے، گرمراہ کہہ کے، ان کو جہنمی کہتا ہے، اس کی عقل کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خدا کے لیے یہ عید مسرت ہے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کائنات میں سب سے بڑی نعمت تھی۔ آمد سے پہلے ہمارے حالات کیا تھے؟ ارے ہم تو وہ تو تھے کہ بیٹیاں پیدا ہوتی زندہ دفن کر دینے والے تھے ہم لوگ۔ ہم وہ لوگ تھے کہ باپ فوت ہوا ماں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ کے محبوب آئے، ایسی عظیم اللہ نے نعمت عطا کی۔ اللہ کے محبوب آئے، فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو میری بیٹی فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس دور میں اعلان ہوا تھا جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ اس قدر بڑی نعمت۔
اور باپ فوت ہوا، ساتھ ہی باپ کے ماں کو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ کے محبوب آئے، اسلام آیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگوں یاد رکھو ماں ایسی ذات ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حسن اخلاق دیا، لوگوں کے لڑائی جھگڑے تھے، انسانیت دور دراز سے بھی انسانی وجود سے انسانیت کا نور جھلکتا کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ کے محبوب نے ایسا احساس عطا کیا، ایسی انسانیت عطا کی، ایسا روپ دیا، ایسا حسن دیا، ایسا جمال و کمال دیا کہ پوری خلقت حیران رہ گئی کہ مسلمان کا کیسی مسلمان کی طبیعت اور کیسا مزاج ہے۔ اتنا بڑی نعمت پر ہم شکر ادا نہ کریں، ہم چرچا نہ کریں، ہم خوشیاں منائیں نہ منائیں تو اور کیا کریں؟ ہم عیسائیت کو، غیر مسلموں کو دیکھ لیں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کھانا نازل ہوا ہم پر، ہمارے آنے والے پیچھے سب لوگ اس دن کو عید کا دن منائیں گے۔ کیا ان کا وہ نازل شدہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیا؟ پھر پروردگار نے تردید نہیں کی، تائید کے طور پہ ان کی وہ گفتگو، ان کا انداز بیان کیا۔ وہ کھانا کھایا، گندگی بن گئی، وہ کھانا کھایا، وہ ختم ہو گیا، سب کو نہیں ملا تھا، چند لوگوں کو۔ ہم میں سے ہر ایک کو تو نور ایمان ملا آمد مصطفیٰ کی وجہ سے، جنت ملی آمد مصطفیٰ کی وجہ سے، جہنم سے چھٹکارا ہوا آمد مصطفیٰ کی وجہ سے، کیا کچھ نہیں ملا؟ پھر ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ خدا کے لیے ان جھگڑوں کو ختم کریں۔ میں اپنوں کو سمجھاتا ہوں خرافات ختم کریں، دوسروں کو سمجھاتا ہوں خدا کے لیے محبت بھرے انداز میں سنجیدگی کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں۔ کوئی بھی ایسا مومن نہیں ہے، شاید کوئی کہے کہ کسی طبقہ نہیں، دوسرے طبقے والے بھی اس پر خوش ہوتے ہیں، واللہ حقیقت بات ہے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو آمد مصطفیٰ کے موقع پہ خوش نہ ہو، لیکن صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسے خرافات پیدا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے، کچھ دوسری طرف سے اعتراضات بھی ان کے سچے ہیں، ہم نے بھی عجیب تماشے کھڑے کر دیے ہیں۔ خدا کے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کیک کاٹے جا رہے ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی، میں ذاتی طور پہ میرا نظریہ یہ نہیں ہے کہ کیک کاٹا جائے، کیوں کاٹیں کیک؟ یہ کوئی اظہار محبت تو نہیں ہے، یہ غیر مسلم کی رسم تھی، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ اس کو حرام بھی نہیں کہہ سکتے، غیر مسلم اپنے بچوں کی ولادت کے دن یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اظہار کر سکتے ہیں، یعنی کیک کاٹا جائے، کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ نہیں ہے، کوئی اور انداز بنائے، خوبصورت انداز بنائے کوئی، اور محض جو عجیب سجاوٹیں، ہاں سجاوٹیں کریں، لیٹن لگائیں گھروں میں، سجاوٹ کا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی عطا کردہ نعمت کا چرچا کریں، چرچا اسی کہتے ہیں کہ دور سے نظر آئے کہ یہ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ لائٹنگ کریں، لائٹنگ لگائیں، خوبصورتی کریں، لیکن یہ ماحول نہ ہو کہ اس قدر خوبصورتی اور محض خوبصورتی، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ سیرت و صورت مصطفیٰ کا پتہ، نہ روزوں کا پتہ، نہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کا طریقہ قطعا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس طرف سے جو ماحول شروع ہو گیا یہ بھی غلط ہے، اور جو عید میلاد النبی مسرت، عید مسرت کہنے کو حرام اور بدعت کریں وہ بھی غلطی پہ ہے۔ خدا کے لیے میانہ روی اختیار کریں، دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یہ سب کچھ قرآن میں واضح ہے، اگر ہم اس طرف متوجہ ہوں سب کچھ قرآن کے پاک کے اندر واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہتر انداز یہ آپ یہی کریں، کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر بلائیں، چھوٹے چھوٹے پروگرام کریں، دین کی بات سمجھیں، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ ریگولر میرا درس سننے والے، اب بھی کوئی آپ میں سے کوئی جوان کسی کی طبیعت میں یہ ہے کہ ماں سجاوٹ اور شور و غل اور عجیب طبیعت، پھر ہم اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ سنجیدگی اپنائیں، ایسا عمل کریں کہ جس سے اسلام کی اشاعت ہو، ایسا عمل کریں جس سے دین کو فائدہ ہو، ایسا عمل کریں میلاد مصطفیٰ کے نام پر جس سے لوگوں تک دین پہنچے، جوان طبقے کی تربیت ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہی طریقہ ہے کہ اچھی خاصی محفل کریں، چندے کو لوگ علاقے، مثال کے طور پہ گلیاں ہیں، چندے کو لوگ مل کے جتنا حد تک ہو سکے محفل کریں، اور اس میں سنجیدہ لوگوں کو بلائیں، پڑھے لکھے لوگ۔ یہ ایک بلکہ کل فتویٰ آیا ہوا تھا اعلیٰ حضرت کا کہ ایسا طبقہ جو ثنا خوانی کے نام پر کیا کچھ کر رہے اور بالکل صفایا کرا ہوا ہے داڑھی کا، ایسے لوگوں سے میلاد پڑھانا قطعاً حرام ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ ہم آواز پہ فریفتہ ہوتے ہیں، بھی ماشاءاللہ فلاں کی آواز کمال کی ہے، اس کا انداز زندگی بالکل یہود و نصارہ والا ہوتا ہے، وہ عاشق رسول ہے، وہ ثنا خوان رسول ہے کیا؟
جس نے اللہ کے نبی کی سنت کو کٹا کے نالیوں کے اندر پھینکا ہوا ہے، وہ عاشق رسول ہے، تمہیں ثناخوانی سنانے کے لیے آیا ہے؟ خدا کا نام لے یار، ان بے شرموں کو دیکھ لیں ان کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ وہ ثناخوان مصطفیٰ ہیں، وہ عاشق رسول ہے۔ بھائی اس قدر عشق رسول ہوتا تو وہ کم از کم داڑھی تو رکھتے، وہ کم از کم نمازی تو ہوتے، کم از کم ان کا ظاہر، ان کا لباس تو کوئی انسانوں والا ہوتا یار۔ تو اس طرف متوجہ ہوں، ایسے لوگ میں اس علاقے میں نہ دیکھوں کہ ایسا داڑھی منڈا اور داڑھی کٹا کے ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے ثناخوانی کر رہا ہو۔ میں ان سے پوچھوں گا جو اس طرح کے لوگوں کو بلائیں گے، یاد رکھیں قطعاً اس طرح نہیں کرنا۔ بارش ہو، سنت رسول ہو، باشرہ آدمی ہو، کچھ سنجیدہ آدمی ہو، کوئی اس طرح کا ثناخوانی اللہ کے نبی کی سناز کرنے کے لیے کوئی آیا ہے، اس کی انسانی والی شکل تو کم از کم مکمل طور پہ اسلام کے مطابق اس کا لبادہ نہیں ہے تو کم از کم وہ داڑھی تو رکھی ہو اللہ کے نبی کی۔ عجیب تماشے لگے، ممبر رسول انہی کے سپرد کر دیا ہے، وہ عاشق رسول بنے پھر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا کے لیے جو اس طرح کر رہے ہیں وہ محض ایک آواز کی دلچسپی کے لیے، وہ آواز سننے، آواز کے عاشق ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ ان لونڈوں کو ممبر رسول سے دور کریں اور علماء کو ممبر رسول پہ لے کے آئیں جو حقدار ہیں۔ چھوٹے چھوٹے لونڈے انہوں نے ایک دکانداری اور کاروبار بنا لیا ہے، ذریعہ معاش بنا لیا اس چیز کو یار۔ کب ہمیں سمجھ آئے گی؟ کیا آپ لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا ممبر رسول کن لوگوں کے سپرد کر دیا تھا؟ کیا یہی لوگ ثناخوان مصطفیٰ تھے؟ خدا کے لیے کچھ تو ہم سوچیں اس معاملے میں یار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حرام ہے ان لوگوں پر جو لوگ ایسے لوگوں کو بلا کر جن کا ظاہری شرن اوڑھنا بچھونا شرعی طور پہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بلا کر ان سے ثناخوانی، میلاد مصطفیٰ اور انہیں عاشق رسول، اور وہ آنے والے قوم کو اور بیٹھنے والے طبقے کو، سب کو، محفل میں آنے والوں کو عاشق رسول بنائیں گے جن کا ذاتی کردار غلیظ قسم کا نظر آ رہا ہے۔ ایسا سمجھنے کے باوجود، سننے کے باوجود بھی ہم لوگ نہ بدلے، انہی لوگوں کے سپرد ممبر رسول کیا نا، یہ ممبر رسول کی عزت کو پامال کرنے والے ہیں آپ لوگ بھی۔ کل قیامت کے دن گریبان سے پکڑ کے پوچھا جائے گا کن لونڈوں کے ہاتھوں آپ نے ممبر رسول سپرد کر دیا تھا، تو پھر اس دن جواب دینا ہوگا۔ خدا کے لیے علماء کی قدر کریں اور ممبر رسول کی عزت کو پامال نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔